صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ایوری ون؟ ہوپ فلی آپ سب بالکل خیریت سے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے متنجن، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ بنایا تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا۔ ہر کسی کے بنانے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ میں جس طرح بناتی ہوں، میں آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ بھی بنائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت اچھا بنے گا۔ جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کی سب سے پیاری، سب سے بڑی ہستی ہیں ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارا چین ہے، ہمارا سکون ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ ہے۔ تو آج ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ یہاں میں نے چاولوں کے لیے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم متنجن بنانے کے لیے پانی جو ہے وہ بوائل کر لیں گے، پھر اس کے اندر چاول ڈال کے اس کو ابال لیں گے، اور پھر اس کے بعد باقی سارا پروسیس ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ کہہ رہی تھی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، وہ حسین نہیں بھی ہوگا نا تو اس کے بارے میں بہت کچھ کہے گا کہ یہ بہت اسپیشل ہے، بہت باکمال ہے، لوگوں سے بڑا ہٹ کے ہے، بہت ورسٹائل ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے کسی اسپیشل سے محبت کرنی ہی ہے نا، تو ہمارے پیارے آقا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے باکمال، ان سے اسپیشل ہستی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں کمال جو ہے نا، وہ اس وقت تک کمال نہیں ہوتا جب تک وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ نہیں دے لیتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو زمین پہ کھڑے ہو کر اگر اشارہ کریں تو چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دعا فرمائیں تو سورج پلٹ آتا ہے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوبن کا وقت تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا عالم یہ ہے کہ ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموش دعوت جو تھی نا، وہ بچپن میں ہی مجھے مل گئی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹے تھے، اپنے جھولے میں تھے، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جس طرف اشارہ کرتے جاتے ہیں، چاند جو ہے نا اسی طرف چلتا جا رہا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے نا ان کی بات پہ ڈینائل نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں گے اگر آپ چھوٹے ہوں، آپ 1-2 سال کے ہوں یا 3-4 سال کے بھی ہوں، تو آپ کو تو اپنی پرانی باتیں یاد ہی نہیں ہوں گی، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتیں یاد تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ ہاں، چاند جو تھا وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، اور جب میں روتا تھا تو چاند مجھے بہلاتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند بھی مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ یہ بھی کہا کہ چاند جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح کرتا تھا نا تو مجھے وہ بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا عالم، وہ اپنے جھولے میں تھے تو وہ چاند کی آواز سن لیا کرتے تھے۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ چاند جھک جاتا ہے جدھر انگلی اٹھاتے موعد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اگر آپ نے کسی اسپیشل سے محبت کرنی ہے نا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس اسپیشلٹی کی میں بات کروں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانوروں کی بولیاں بھی سن لیتے تھے۔ جانور جو ہیں وہ اپنی فریادیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آتے تھے۔ درخت جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتے تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جن کے آگے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے ہیں اور سلام کی آوازیں آتی ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ زمین پر تو کنٹرول تھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیسے کیسے کنٹرول دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جمعے کا دن تھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے کھیت کھلیان جو ہیں وہ سوکھ رہے ہیں، بارش ہی نہیں ہو رہی۔ تو
آپ دیکھیں کہ صحابہ جو تھے ان کا عقیدہ آپ چیک کریں کہ ان کو کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بارش کی دعا کی. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا. اس سے پہلے کوئی بادل نہیں تھا، آسمان بالکل کلیئر تھا، صاف تھا. تو ایک ٹکڑا آیا اور اس کے بعد بارش ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اتنی بارش اتنی بارش اتنی بارش دھار بارش ہوئی، اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک سے قطرے جو ہیں وہ ٹپکنے لگے. اب وہ صحابی جو تھے وہ تو دعا کروا کے چلے گئے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا تھا. اتنی بارش ہوئی، جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار، پیر، منگل، پورا ہفتہ ہو گیا بارش جو ہے وہ رک ہی نہیں رہی. اگلے جمعے میں جب صحابہ اکٹھے ہوئے تو وہی صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بارش ہو رہی ہے، ساری چیزیں ڈوب رہی ہیں، آپ اس کو رکوائیں، کرم کریں. دیکھیں گے یہاں ابھی تک بھی بحث ختم نہیں ہو رہی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں نہیں جانتے. قیامت کے آثار قریب ہیں، قیامت قریب ہے، اور ابھی تک یہ. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ جو تھے ان کو اس وقت ہی پتہ تھا، اس وقت ہی وہ سب جانتے تھے. جب بارش لینے کے لیے بھی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اور بارش رکوانے کے لیے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. کیونکہ وہ جانتے تھے نا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو یہ اسکرین پہ جو ہو رہا ہے یہ تو آپ کو سب پتہ لگ ہی رہا ہوگا کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں. پہلے میں نے کلرز میں ڈپ کیے ہیں چاول. گرین کلر ہے میرے پاس، ریڈ کلر ہے اور اورنج کلر ہے. ان تینوں کلروں میں میں نے چاول بوائل چاول جو ہیں وہ ڈپ کر دیے. پھر میں نے پین میں آئل ڈالا ہے اور یہ الائچی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا دودھ ڈال کے پھر اس کی گریوی بنا لیں گے. آپ جتنی زیادہ گریوی مزیدار بنائیں گے چاول اتنے ہی مزیدار بنیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں چاول ڈال دیں گے تو ہمارا متنجن تیار ہو جائے گا. سمپل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم حوالینا والا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں برس اور ہم پر نہ برس. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے گئے بادل کٹتا گیا، مدینہ جو ہے وہ ایک پیالے کی مانند ہو گیا تھا. مدینے کے اوپر بارش نہ ہو رہی تھی، باقی جتنے بھی ارد گرد اطراف تھے وہاں بارش ہو رہی تھی. اور اگر کوئی مدینے سے باہر سے کوئی آتا نا تو وہ یہی کہتا کہ مدینہ کے اندر تو بارش نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باہر والی سائڈ پہ بارش ہو رہی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دی ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ایسے معجزات ہیں کہ ہم بیان کرتے جائیں گے اور معجزات ختم نہیں ہوں گے. جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ نے کسی اسپیشل سے محبت کرنی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیارا اور با کمال کسی کو نہیں بنایا. اگر محبت کرنی ہے تو ان کے سوا کون ہے جن سے محبت کی جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احسان کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمارے پہ کتنے احسانات ہیں اور وہ کتنا ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہمارے جو ینگ بچے ہیں ان سے اگر کچھ پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم فلاں کو فالو کرتے ہیں، ہم فلاں کو فالو کرتے ہیں، ہم فلاں کھلاڑی کو فالو کرتے ہیں، وہ ہمیں پسند ہے اس وجہ سے ہم. اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ جن کو آپ فالو کر رہے ہیں تو انہوں نے کبھی کوئی خیر خواہی کا کام کیا آپ کے ساتھ، تو وہ آگے سے یہی کہیں گے کہ وہ تو بہت مشہور آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، میری تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی اس سے. وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا سٹائل اچھا لگتا ہے، اسی وجہ سے میں اسے فالو کرتا ہوں. لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جو میں اور آپ ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے. وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جب دنیا میں تشریف لائے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. میں اور آپ ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو راتوں کو جاگتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہاں پر بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بھولے. اور اس کے علاوہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں اتارا گیا تو ایک صحابی انہوں نے بہت غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک دیکھے تو وہاں پر بھی امتی امتی کی صدائیں ہی آ رہی تھیں. مینس کہ قبر انور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں بھولے، تو ہم کس طرح کے امتی ہیں. یہ سلسلہ یہاں ہی نہیں ختم ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کیا کریں گے؟ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور انبیاء جو ہیں نا، ان سب انبیاء کو نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا. سارے انبیاء جو ہیں وہ نور کے ممبر پر بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. کوئی اتنا خیال رکھنے والا ہوتا ہے؟ ماں باپ سب سے زیادہ انسان کا خیال رکھتے ہیں نا، مگر قیامت کے دن ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی نہیں پوچھیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. کوئی بھی اس دن ساتھ نہیں دے گا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. تو بیٹے پہ کیا گزرے گی تو باپ کو بھی اس دن خبر نہیں ہوگی. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر بھی پکڑ پکڑ کر اپنے امتیوں کو شفاعت کر رہے ہوں گے، وہاں بھی ہمارا خیال رکھیں گے. اتنی کیئرنگ پرسنالٹی ہیں، پھر بھی ان سے محبت نہ کی جائے، پھر بھی ان پہ سب کچھ قربان نہ کیا جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار کیا جائے، اتنا پیار کیا جائے، سب سے زیادہ پیار کیا جائے. اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں، سب سے بڑھ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے. اگر آپ نے کسی خوبصورت سے ہی محبت کرنی ہے نا، تو سب سے پیاری ہستی، سب سے خوبصورت ہستی ہمارے پیارے آقا، ہماری جان، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان جیسا نہ کبھی دنیا میں کوئی آیا ہے، نہ کبھی کوئی آئے گا. اور اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں کہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت حسین، بہت خوبصورت بنایا، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تو مولانا حسن رضا خان لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے درخدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آقا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.